ملاقات کی طرف لے کر کے بڑھتی ہوں. جناب میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم لے کر کے چلتے ہیں آپ کو پاکستان کی طرف. جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پارٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا. یہ انہوں نے بلکہ بڑی تقریر کی. احسن اقبال صاحب نے لوگوں کو خاموش کیا اور میاں صاحب نے کہا کہ ثاقب نثار کے فیصلے کو ردی میں ٹوکری میں ڈال دیا، کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے جب ان پہ یہ کیسز آئے تھے تو انہوں نے تا حیات پریزیڈنٹ رہنے پہ اعتراض کیا تھا، مگر بلا مقابلہ ان کو صدر منتخب کیا گیا. لوگ بڑے خوش تھے اور انہوں نے 6 سال بعد بلا مقابلہ صدارت حاصل کی. وہ بار بار ایک ہی بات کرتے رہے کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا تھا، صرف میں اپنے بیٹے کی پاس نوکری کرتا تھا تو میں نے تنخواہ ہی نہیں نہ لی تھی اور تو کچھ نہیں. مگر انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹیں. جناب شہباز شریف صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ قبول نہیں کی اور انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے میرے اور شہباز شریف کے رشتے میں درار ڈالنے کی کوشش کی مگر وہ امتحان میں پورے اترے. شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کو ٹھوکر ماری مگر بے وفائی نہیں کی. یہ کب ٹھوکر ماری تھی شہباز شریف صاحب نے؟ ہی واز پرائم منسٹر ان دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ہی از پرائم منسٹر ان دس گورنمنٹ ایز ویل. تو ٹھوکر کب ماری تھی انہوں نے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوى، صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ابا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی، ابھی پاناما کیس ان پہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس وقت یہ آفر کی گئی تھی. یہ بات مشہور ہے، اب بات سامنے آ بھی چکی ہے اور 1-2 پروگرام پہلے بھی ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، جب تک میرے بھائی ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے اور میں جو ہے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور یہ جماعت کا فیصلہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد جب انہیں پاناما کیس کے اندر برطرف کر دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو جانے کے بعد خاقان عباسی صاحب کو سامنے لایا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب نے آنے سے انکار کر دیا تھا. شہباز شریف صاحب کو اس وقت بھی پیشکش تھی، لیکن بعد میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نہیں جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود اپنے تئیں وہاں پہ نہیں آئے اور کوئی خاندانی مسئلہ خود نہیں پہ چل پایا، یعنی پروپیگنڈا ہوا تھا. تو یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. بہت شکریہ سر. انہوں نے ایک چیز کی طرف نشاندہی کی. میاں صاحب میرا خیال ہے ان کا بھی بجا غصہ ہے، نواز شریف صاحب کا بھی بجا غصہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں نے دعوت دی تھی اور عمران خان میرے کندھوں پہ جو بھی بنا وہ میرے کندھوں پہ بنا. انہوں نے ایک بات جو کی، انہوں نے کہا کہ یہ 3 لوگ لندن پلان بنا تھا اور لندن پلان بنا جس میں جو صحافی مبشر لقمان نے اس میٹنگ میں موجود بھی تھے. ہوٹل کا بل بھی مبشر لقمان نے ادا کیا تھا اور اس میٹنگ میں جناب طاہر القادری صاحب تھے، عمران خان اور چودھری پرویز الہی اور ایک جنرل صاحب بھی تھے. اور اس کے بعد پھر دھرنوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کی انہوں نے؟ دراصل اب یہ لکیر کو پیٹا جا رہا ہے اور دراصل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے جو کچھ کیسز جو تھے ان کو بریت ملی ہے عدالت کی طرف سے، اور عدالت نے بھی، عدالت کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے بھی ایک سٹانس لیا ہے جسٹس کے خلاف. تو نواز شریف صاحب نے بھی موقع بہتر جانا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ان کے حق میں جاتی ہے، بات ان کے حق میں جس کا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے، ابھی اور اٹھائیں گے. وہ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسی سپریم کورٹ نے آ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مطلب اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ انہیں عدالت نے، سپریم کورٹ نے نجائز پھانسی کی سزا دی تھی، لیکن انہیں اس ججوں کو کوئی علامتی سزا نہیں سنائی گئی جنہوں نے بھٹو کو آپ کو پھانسی دی تھی. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو پاناما کیس کے اندر بھی 344 آدمی کے نام آئے تھے اس وقت، لیکن ماں سوائے نواز شریف کے کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلا، کسی کا نام تک نہیں آیا، کوئی ایف آئی کسی درج نہیں ہوئی. یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ یہ صرف کام جو تھا، پورا ڈرامہ جو تھا یہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یہ بہت سی چیزیں اور بھی تھیں، لیکن یہ جو کرنے والے تھے ان کو بھی کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، اور یہ جو تھے وائٹ کالر کرائم کرنے والے، ان کو بھی پورا سلیقہ نہیں آیا، اور یہ پھر سے دوبارہ قوم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بس یہ ہمارے ہاتھ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرائکا بنی ہوئی ہے، اور سیاسی جماعتیں ہیں، عدلیہ ہے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان. تو اور آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان جو ہے ان کو ایک عادت سی ہو گئی ہے. میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، ابھی آج ہی کے پروگرام تھا، ٹی وی کا پروگرام تھا، میں نے کہا جس طرح ایک نشئی ہوتا ہے نا، ایک نشئی مطلب اسے اس کا جسم ٹوٹتا ہے نشہ نہ کرے تو وہ نشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نشے کے لیے اس سے چاہے جو مرضی کروا لیا جائے لیکن اس کا نشہ پورا ہونا چاہیے. اس طرح شاید ہمارے سیاستدانوں کو بھی سرمش کے ساتھ کام کرنے کا ایک نشہ سا ہو گیا ہے، اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے. اس کا میں حوالہ آپ کو یہ بھی دوں، آپ یہ دیکھیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو بھی یہ بیان دینا پڑا. جب آپ کو یاد ہے کہ انہوں بیان دینا پڑا کہ جی بجٹ منظور کرنے کے لیے میں نے واقعی ایجنسیوں سے رابطہ کیا تاکہ جو ہے اسمبلی کے اندر جو ہے ممبر کی پوری کی جائے اور ہمارا بجٹ پاس کروایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب باجوہ جا رہا تھا تو باجوہ کی آخری تقریر سنے تو اس میں بھی اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ سیاست میں حصہ لیا، فوج میں شامل تھے، اور ابھی آئندہ نہیں ہونا چاہیے. تو گویا اب یہ چیزیں جو ہے اپنے سامنے آ گئی ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے مطلب جو جس کے بارے میں آپ نے ریاض فرمایا ہے. سر اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، جناب ریاض ملک صاحب نے جو کل کا بیان دیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا کوئی بات باعث نہیں ہوگی. ریاض ملک صاحب نے کل جو بیان دیا تھا، یعنی وہ اپنا بیٹا، بیٹی، داماد کے ساتھ ہی لیفٹ پاکستان اور دبئی میں موجود ہیں. انگلینڈ میں بھی ظاہر ہے ان پہ کیسز وغیرہ چل رہے ہیں. انہوں نے بڑا اوپنلی اس بات کا اظہار کیا کہ ہی از انڈر ٹریمینڈس پریشر، اور ظاہر عدالتی معاملات کے حوالے سے جو کہ برطانیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں شاید ان کا زیادہ حوالہ کیا. پاکستان میں جینا محال ہے، مگر انہوں نے یہ لفظ کہا کہ میں کوئی سیاسی طور پر کسی وعدہ موافقہ نہیں بننا چاہتا. ہر طرح سے کوشش کی گئی ان کو کہ وہ کسی طرح سے عمران خان کے اگینسٹ القادر ٹرسٹ میں وہ جو 60 ارب ڈالرز لیے گئے وہ اس کا ذکر کر دیں اور عمران خان کو مورد الزام ٹھہرائیں، جو کہ نہیں ٹھہرایا. تو آج الٹیمیٹلی راولپنڈی میں ان کے دفتر کو سیل کر دیا گیا. بس سیل نہیں کیا گیا، ان کے دفتر سے تمام امپورٹنٹ کاغذات نکال لیے گئے، اور دے ٹک دوز پیپرز ٹو اور کمپیوٹرز لے کر کے چلے گئے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور زرداری صاحب بھی شاید دبئی چلے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتا رہے تھے؟ اور بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹ آیا، جس طرح اقدامات ان کے ٹویٹ کے بعد اس لیے آئے کہ اس سے پچھلی کہانی لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ آج آپ کے سامنے اس کا انکشاف کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں آ بھی گئی ہیں سامنے. زرداری صاحب کے دبئی جانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی جو تھے جا کے ملے جا کے ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب نے کہا کہ اس کیس میں آپ کا نام کہیں نہیں ہے. اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، بشرا بی بی ہے، زلفی ہے، اور شہزادہ اکبر ہے، یہ ان کے نام ہے. اور یہ سب کیونکہ یہ شہزادہ اکبر اور زلفی کو موجود نہیں ہے، ساری اشتہاری کرا دیے گئے ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ کیس بشرا بی بی کا اور عمران کا الگ کر دیا گیا ہے. اور کیونکہ دونوں ملزم ہیں دونوں کو پاکستان میں موجود نہیں ہے، شہزادہ اکبر بھی اور زلفی بھی، وہ کو انگلینڈ میں ہے. اب بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ آپ آئیں اور آ کے آپ بتائیں آ کے کہ یہ کس ضمن میں آپ نے 498 کنال زمین جو دی ہے کیسے دی اور کس بیس پہ دی آپ نے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیر از نو فری لنچ اینی ویئر، مطلب کوئی بھی اس کی ایک وجہ زرداری بھی یہ بھی چاہتے تھے کہ تم میرے دوست ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے 8,000 ایکڑ زمین صوبہ سندھ کے اندر زیادہ طور پہ کراچی کے اندر دی تھی نیا شہر بنانے کے لیے ان کو. اور اس کے بعد سوموٹو نوٹس دیا گیا تھا، اس کے سپریم کورٹ کے اندر جب پیش ہوئے بغیر طور بلکہ ریاض بھی اور سارے بھی، تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کی قیمت طے کی، اس ساری زمین کی جو قومی زمین تھی اس کی 460 ارب روپیہ. اور ملک ریاض نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ 460 ارب روپیہ جو ہے وہ پہلے تو 10 سال کا کہا، لیکن سپریم کورٹ سے 5 سال کی مدت دی کہ 5 سال میں قسطوں میں دی جائے. اسی اسلام میں جب یہ کیس اس کا فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد
کچھ 1 مہینہ 4 دن کے بعد جو ہے انگلینڈ سے باقاعدہ طور پہ جو منی لانڈر کا جو پیسہ تھا پکڑنے پڑا تھا ملک ریاض کا 90 ملین پاؤنڈ، وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس کیا گیا، اور حقیقتاً قانونی طور پہ یعنی وہ پیسہ جو تھا وہ اسٹیٹ بینک میں اندر جانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب نے وہ جو چیک تھا وہ لفافے میں بند رکھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں یعنی عمران خان کے زمانے کے اندر ہی ایک پروگرام چلا تھا جو ان کے اپنے اٹارنی جنرل تھے، جو کہ اٹارنی جنرل چھوڑ گئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کام عمران خان صاحب کو ویسے ہی کرنا چاہیے تھا جیسے کہ برطانیہ کی حکومت نے منی لانڈرنگ کے بارے میں دیا تھا، کیونکہ فیڈف کے اندر جو فیڈف کا کیس ہے اس کے اندر بغیر طور پہ اصول طے کر لیے گئے تھے اور اس کو فوری طور پہ وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے جائیں، یہ 460 بلین ہمیں قومی خزانے میں ہم جمع کروائیں گے۔ سپریم اسٹیٹ بینک کے اندر مختلف اداروں کے اکاؤنٹس ہیں، اس طرح سپریم کورٹ کا بھی اکاؤنٹ ہے، صوبائی حکومت کا بھی اکاؤنٹ ہے، مرکزی حکومت کا بھی اکاؤنٹ ہے، تو الٹیمیٹلی جانا تو خزانے میں تھا، لیکن اب یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ اچھا وہ عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ وہ 400 جو حالانکہ وہ منی لانڈر کا پیسہ تھا وہ کسی صورت بھی اس مد میں نہیں جا سکتا تھا، یہ خود عمران خان صاحب کے جو اٹارنی ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب یہاں پہ ایک سہ ہوا اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو 60 بلین روپیز ہے، جو 60 ارب روپے تھے، وہ انہوں نے جو 460 ارب روپے سپریم کورٹ نے طے کر رکھے دینے کے، اس میں سے مائنس کروا دیے اسٹیٹ بینک دے کے، اس مد میں جا کے وہ پیسے کی ادائیگی کر دی گئی، جو کہ غیر قانونی کام تھا، اسی پہ یہ کیس بنا ہوا ہے۔ اب وہ ملک ریاض مگر صاحب عمران کی خان اگوائی وہ اپنے چاہتے ہیں۔ گھر تو نہیں پیسے لے کے گئے تھے نا، القادر ٹرسٹ سے میں رابطے میں ہوں، وہاں کے جو ڈین ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوں، بے شمار باقاعدہ ایک ادارہ بنا ہے میں آپ ٹرسٹ۔ کو کیس کی دلیل بتا رہا ہوں، یہ نہیں بتا رہا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ پیسے جو ہے وہ مطلب کس مد میں کیسے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے عوض یہ کام کرنے کے عوض ملک ریاض نے 498 کنال زمین جو تھی اس کے عوض دی تھی کہ یہ پیسے جو ہے اس مد میں دیے جائے، میرے پیسے جو وہاں سے کم کروا دیے جائے۔ تو یہ کلیریفیکیشن کے لیے سر اس کو بلایا گیا تھا، ملک ریاض کو، ملک ریاض نہیں آیا، ملک ریاض بھی کو آج کل اشتہاری ہے، وہ پیش نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی ان کا بیٹا بھی علی ریاض بھی اور ان کی دوسرے جو جتنے بھی افراد ہیں، تو اس لیے زرداری صاحب نے برج بننے کی کوشش کی تھی جو کہ انہوں نے انکار کر دیا، پھر کل انہوں نے جو ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے اندر یہ تاثر دیا کہ مجھے وعدہ ماہ خواب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ کیس کو آگے سٹارٹ کرو، وعدہ ماہ خواب جب تک عدالت جب پیش نہیں ہوئے تو آپ وعدہ ماہ خواب کیسے بن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، الگ سٹوری ہے۔ ملک ریاض صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں کسی سے وہ بات نہیں کر رہی کہ میں اپنے میرا وکیل جو ہے اس کے بارے میں بیان دے گا، ابھی میں بیان دے سکتا، ٹویٹ کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ آج پھر اس کے جواب میں راولپنڈی میں نیب کے تقریباً 8 بڑے آفیسرز نے اپنی پوری فورس لے کے گئے، وہاں سے جا کے نیب اس میں البیریا کا جو دفتر ہے، جو بڑا مرکزی دفتر ہے، وہاں سے تمام کمپیوٹرز، تمام فائلیں، تمام چیزیں اٹھا کے وہ لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تحقیق کرنے لگے ہیں۔ ملک ریاض خود تو آ کے نہیں بتا رہا کہ قسمت میں کیا گیا تھا، ہم سب تحقیق کریں گے، لیکن آپ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے پھر عوام گئی ہے۔ اب راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بیریا ٹاؤن والوں کے جو ہے 38,000 ممبرز ہیں، 38,000 ممبر جو ہے ان کی فائلیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کل کلا کسی نے اگر کوئی فائل بیچنی ہے، یا کوئی مکان بیچنا ہے، اپنے پلاٹ بیچنا ہے، جو کیسا کام کرنا ہے، وہ کہاں جائے؟ آپ دیکھیں الٹیمیٹلی جو ہے یعنی سب ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے گھاس جو ہے، جو بے گناہ گھاس جو ہے وہ بچلی جا رہی ہے۔ مگر آپ کی تیسری پارٹی کو کیوں نہیں یہ بات کا پتہ چل رہا کہ بحریہ، دیکھیں میں ہر انسان کو یہ جو میں نے عوام کا کہا ہے 38,000 لوگ جو ہے بارے بارے پھریں گے، یہ تو جو خبر ملی ہے، ابھی میں نے پوچھا ایک بڑے ریلائبل سورس سے، انہوں نے کہا یہ 38,000 ممبر کی فائلز جو ہے اب یہ اس نہیں دیتے کہ فریز رہیں گی جب تک کہ یہ نیب والے جو پورا ریکارڈ ہے واپس نہیں کر دیتے۔ یہ مصیبت زرداری صاحب کا دبئی ٹریول کرنا کیا ظاہر کر رہا ہے؟ وہ تو اس لیے گئے تھے کہ ملک ریاض کے ساتھ جو ہے دوستی بھی نبھائی جائے، اسے لایا بھی جائے، اور بڑے وہ گئے تھے وہ سب، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے پاس بڑا فن ہے لوگوں کو اپنے جال میں لانے کے لیے، لیکن یہاں پہ زرداری صاحب فیل نظر آئے، وہ نہیں سے واپس لا سکے۔ صحیح، مگر انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے دیکھیں اب سارے کے سارے اگر آپ ڈانڈیے ملاتے ہیں تو سارے کی ساری باتیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ دیر از ون انسٹیٹیوشن ان پاکستان
چاہے وہ پولیٹیشنز کو کام نہ کرنے دینے، یہ ابھی آپ 6 مہینے اور کی بات دیکھ لیں، اس وقت کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی باہر نکل کے یہ کرنا ہے، یہی کہنا ہے، ان کے نکلنے کے جب دن آئے. میں نے آپ کو ایک نشئی کی مثال سنائی ہے کہ نشئی جو ہے اس کا جسم جب ٹوٹتا ہے تو جب تک وہ اپنا نشہ پورا نہ کرے، اس نشے کو پورا کرنے کے لیے اسے جو مرضی کروا لیں، چوری کروا لیں، بندہ مروا لیں، جو مرضی کروا لیں، نشے کے لیے کر دے گا. یہ ہمارے سیاستدان بھی، ان کو بھی نشہ لگ گیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کو نشہ لگ گیا ہے، ان کے بغیر وہ کام کر نہیں سکتے. مگر اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کو اتنے مسائل ہیں، جس میں اندرونی مسائل بھی ہیں، ہمارے بیرونی مسائل بھی ہیں، دہشت گردی بہت زیادہ ہے. کل ہی آپ بات کر رہے تھے کہ چائنا نے افغانستان کو بھی کہا ہے، ٹی ٹی پی کو اگر وہ ڈس اون کرتا ہے افغانستان تو ٹی ٹی پی ہمارے ملک میں تحریک طالبان پاکستان، تو پاکستان میں بھی انہوں نے آ کے پھڈا ہی کرنا ہے. تو ہمارے اندرونی بیرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے اپنے کام پہ توجہ دینے کی بجائے اب زمینوں پہ حل بھی انہوں نے ہی چلانے ہیں اور باہر سے جا کے قرضہ بھی انہوں نے ہی مانگنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کا بہت زیادہ ایکسپوئر بھی اس چیز کی رسپیکٹ کو کم کر دیتا ہے. آپ کی باتیں درست ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا آئی ایس پی سے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کا ایک خطرہ جواب دیں، قوم کو مطمئن کریں. جو قوم پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے اس سارے معاملے میں، جس طرح آپ نے بات کی ہے، اس کا جواب دینا ان کا کام ہے. وہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کریں. اس ملک کو چلنے دیں، خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک کے نظام کو چلنے دیں، اس کو ٹھیک ہونے دیں. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یعنی کے پی کے میں تحریک انصافی حکومت تھی، وہاں کے جو علی امین گنڈا پور جو ہے، ان کا پھٹا پڑ گیا مرکز کے ساتھ، اور بجلی خاص طور پر وزیر توالہ بجلی کے ساتھ. اب وہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا. گورنر تھا، اس کے پیپلز پارٹی کا گورنر تھا، اس کے ساتھ بھی پھٹنا شروع ہو گیا. انہوں نے گورنر کو دھمکی دینی شروع کر دی، گورنر نے ان کو دھمکی دینی شروع کر دی. لیکن بالآخر سب نے سمجھایا کہ بھئی تماشا دیکھنے والے کچھ اور ہے، آخر تم سب لوگ سیاستدان ہو، الٹیمیٹلی تمہاری ہی قربانی ہوگی، تم لوگ ہی تمہاری قربانی دی جائے گی، تم نہیں تو کوئی اور سامنے آ جائے گا. تو انہوں نے کل عقل مندی کی بات کی، اور جو آپس میں سیاستدان بیٹھے اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے آپس میں جو معاملے جتنے بھی تھے وہ طے کر لیے. علی گنڈا پر اس بعد میں کانفرنس بھی ہوئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اب سیاستدانوں کو کام کرنے دیا جائے. جو ان کے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی بھی ہے یا نون لیگ ہے یا اور جماعتیں ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے، بجائے کہ آپ ان جماعتوں کو بھی چاہیے. اب آپ نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. آپ دیکھیے انہوں نے دن کون سا چوز کیا ہے، یوم تکبیر، یعنی آج کے دن ایٹم بم جو تھا اس کا دھماکہ کیا گیا تھا، پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا. انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ امریکہ نے ہم کو اتنے ارب روپیہ لینے کا کہا گیا، مگر میں نے تو دھماکہ کرا دیا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے، آج اتنے سالوں کے بعد آج چھٹی دی گئی ہے کہ تاکہ لوگ قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے. یہ تو حال ہے ہمارا، یہ تو ہمارا کس کا، یعنی یہ ایٹم بم ہمارے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور دوسری طرف جو ہے ہم ایریا رگڑ رہے ہیں معاشی طور پہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے آج بات، میں آپ سے حمود الرحمان، کیونکہ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جو ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں آئی واز سرپرائز کہ ان کے پاس تو فون بھی نہیں ہے، تو ٹویٹ کیسے آئی ان کی، مگر ٹویٹ آئی جو واضح طور پہ حمود الرحمان کمیشن کا. آج میں نے جب آپ سے بات کی تو آپ نے کہا پرانی بات ہو گئی ہے. مگر سر، بات چاہے 100 سال پرانی کیوں نہ ہو جائے، بات 100 سال پرانی نہیں، بات مگر اس میں جو کنکلوژن ہے، the conclusion was کہ these are the politicians and journals، جس میں باقاعدہ ان جرنلز کے نام ہیں، they are responsible for everything bad happened to پاکستان. تو اس کنکلوژن کو تو ہر فیصلے کے وقت سامنے رکھنا چاہیے نا. we learn from our mistakes. اس کے عام خط و خالہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب پرانی بات کو پیٹنے کی بات ہی، مجھے تو صرف اس کا اینڈ ریزلٹ بتائیے. حمود الرحمان کمیشن میں who was
held responsible for. میں بالکل حمود الرحمان رپورٹ پہ ہی بات کروں گا، دائیں بائیں کوئی بات نہیں کروں گا، No, حمود no, الرحمان رپورٹ پہ بات اس کروں کا گا. end result کہ who was responsible for all that. دیکھیے اس کے لیے اتنی پابندی نہ لگائیں، اتنی سیکشن نہ لگائیں، آپ بھی ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں بعض نہیں اوقات. سر میں بتاتی ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انہی باتوں کو دہرانے میں. دیکھیے حمود الرحمان رپورٹ کا اہتمام جو ہے بھٹو صاحب نے کیا تھا. بھٹو صاحب جب آئے انہوں نے کیا، پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سول حکومت تھی بھٹو صاحب کی. بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا اسمبلی میں کہ میں نے آج ماشاء اللہ کو زمین میں دھکیل دیا، اور وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حمود الرحمان رپورٹ شائع ہوتی، لیکن وہ بند ہو گئی، وہ نہیں چلے گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے بھٹو کو پھانسی کے بعد انڈیا سے لیک ہوئی، ٹھیک، پھر لوگوں کو پتا چلا. ٹھیک. اس میں میں اب آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں. اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب ہماری فوج کے ان کا جو کردار وہ ہے، اور جو سیاستدان ہیں جو ان کے اعلیٰ کار بنے، اس میں بھٹو صاحب بھی تھے. اس لیے بھٹو صاحب نے شاعری میں دیا کہ بھٹو صاحب کو بھی مددگار ٹھہرایا تھا، اور سیاستدان بھی اس میں مددگار ٹھہرایا گیا تھا. اس میں مجیب الرحمان بھی مددگار ٹھہرایا گیا تھا، بادشاہ اس میں مددگار ٹھہرایا گیا تھا. پاکستان سے بھٹو اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو مددگار ٹھہرایا گیا تھا. جماعت اسلامی نے اور دوسری ایک اور جماعت تھی ریس جماعت، انہوں نے بہت زیادہ مظاہرے کیے تھے، ان کے لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، بڑا ان پہ لاٹھی چارج ہوا تھا اس معاملے کے اوپر. لیکن یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں آئی تھی، اب آ گئی ہے سامنے. اب نہ تو فوجی اب اس کو اون کر رہی ہے، نہ ہی سیاسی جماعتیں اس کو اون کر رہی ہیں. لیکن وہ رپورٹ آپ نے پوچھا ہے تو رپورٹ میں یہ ہے، اس میں سیاستدانوں کو بھی، کیونکہ اگر ہونا یہ چاہیے تھا جمہوری طور پہ مجیب الرحمان کا حق تھا، آپ نے الیکشن کروایا تھا، وہ میجورٹی بھی تھا، اس کا حق تھا، یہ حکومت اس کے حوالے ہونی چاہیے تھی، اس کے حوالے اپنی حکومت نہیں کی. ایک تو یہ بھی، اب بھٹو صاحب جو تھے اس وقت استعمال ہوئے. اب بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی ادھر ہم ہو ادھر تم، اور آج یعنی اس بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں. سر وہ بھی اس کا تناظر بدلا گیا تھا. دیکھیے یہ تو ایک ہیڈنگ لگانے والے نے بعد میں خود کہا کہ اس کی ہیڈنگ یہ لگا دی گئی تھی، ادھر ہم ادھر تم. کسی اور تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی. وہ تو ہمارا ہر ایک کا دیکھنے کا اپنا اینگل ہے، چاہے وہ کوئی انہوں نے مجیب الرحمان کو یہ پیغام دیا تھا کہ یعنی وہاں پہ تمہاری میجورٹی ہے، یہاں پہ ہماری میجورٹی ہے. ویسٹ پاکستان کہتے ہیں میری میجورٹی ہے. یہ خود بھٹو صاحب نے اس کا مگر اگر آپ مجیب الرحمان صاحب کی پچھلی چیزوں کو دیکھیں، ان کے ان 6 نکات کے بارے میں بھی بات کر لیں، تو ان کی بھی ریزرویشن یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ بہت انٹرفیئر کرتی تھی، جس کا ان کو اعتراض تھا. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی بہت سی چیزیں، میں آپ کو ان کا ایک اور تاریخی حوالے سے آپ کو بات بتا دیتا ہوں جو آپ ریکارڈ میں بھی موجود ہے. جب مجیب الرحمان صاحب کو فیصل آباد کی جیل سے رہا کیا بھٹو نے، وہ سیدھے لندن آئے. وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ نہیں گئے، انڈیا نہیں گئے، سیدھے یہاں پہ آئے. اور یہاں ایسٹ لندن میں ہوٹل میں ہے، وہاں پہ اس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ٹائمز اخبار کا جیری ہرشن اس کا انٹرویو دیا، اور اس نے کہا کہ یہ سننے والی بات ہے جو موجود اس نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ پہ فوج نے اس لیے مطلب آپ پہ یعنی آپ کو گرفتار کیا ہے کہ آپ نے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کی جو تصویریں تھی ان کو آپ نے جلایا، جھنڈوں کو جلایا، پاکستان جھنڈوں کو جلایا سب کے، اس لیے آپ پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا. تو وہ لکھتا ہے، اس نے کہا کہ جب اس نے سنا مجھے مانے تو اس نے اپنے سگار کا بڑا زور سے کش لیا، سارا دھواں میرے منہ پہ ڈالتے. اس نے کہا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر جو ہے طوائفیں ناچتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں. تو جو عیاش لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر نوٹ نچھاور کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ میں اگر میرے کسی فالوور وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر کو جلایا تھا یا پھاڑا تھا، یہ کیا تھا، تو وہ جو نوٹ پھینکے جاتے ہیں کئی سالوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے، تو ہر نوٹ پہ قائد اعظم کی جو تصویر ہوتی ہے اس کے پاؤں پہ آپ پاؤں رکھ کے اس نوٹ کے قائد اعظم کے منہ کے پاؤں رکھ کے وہ جو رقاصہ رقص کرتی ہے، تو وہاں کسی نے غداری کا مقدمہ نہیں چلایا. یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ سے بات کر رہا ہوں جو اس سے بات کی تھی. بس سمیع بھائی، اس ملک کی المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا دیکھنے کا ایک اینگل ہے. انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ لک ایٹ دا نمبرز، جی ڈی پیز کو، ایکسپورٹس کو. ہم ان نمبرز کو نہیں دیکھتے. ہم ملک قرضے کی جس جگہ جا رہا ہے، ترقی کی جس سٹیج پہ جا رہا ہے، ہم ان نمبرز کو نہیں دیکھتے. ہم اشخاص کا
اب میرا خیال ہے کہ بڑی بات ہے اگر آپ کے ملک ریاض، آئی ڈونٹ سے کہ بھی وہ کوئی ہیں، مگر اس نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا، اور انفارچونیٹلی ہم کچھ لوگوں کو سنبھالتے سنبھالتے ہم اس ملک کو ہی اس نہج کے اوپر لے آئے ہیں، جو کہ بڑے غم کی بات ہے۔ اینی تھنگ ایلس؟ کیا نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کے روپے کی کیا قیمت ہے؟ آپ انٹرنیشنل اسکیل پہ کہاں دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، جب سے ہوتا کیا ہے کہ چائنیز کی ایک مثال ہے کہ جہاں سرمایہ دار جو ہے وہ ایک کبوتر کی طرح ہوتا ہے، جہاں ایک دفعہ دھماکہ ہو جائے تو پھر کبوتر وہاں کے بیٹھتا نہیں، چاہے کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ان کی ایک کوٹ ہے چائنیز کی، مطلب ہے۔ ابھی جب سے اعلان ہونا شروع ہوا ہے سعودی عرب کی طرف سے، پھر یو ای کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ وہ قرضہ نہیں آ رہا بلکہ وہ کاروبار میں یعنی کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خود یو ای کے اخبارات اور ٹی وی نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہاں ہم جو ہے ہم نے $10 بلین کی یعنی اس میں مختصر کر دیے ہیں وہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے۔ اس سے ہماری اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور تاریخی حد بھی اس نے انڈیکس کی جو عبور کر لی ہے۔ اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی روپیہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، پاکستانی کرنسی جو مضبوط ہوئی اس معاملے میں۔ ابھی تک تو اب نیچے آپ ہی جا رہی ہے۔ توقع یہ ہو رہی ہے کہ یہ ساری جتنی بھی سرمایہ کاری ہے، جن کے جو سب سے پہلے سعودی عرب جو ہے اس کی سرمایہ کاری جو ہے وہ تقریباً جون کے مڈ میں آ جائے گی۔ اب جون شروع ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، جون کے مڈ میں آ جائے گی، اس کے لیے تیاری شروع ہو گئی ہے، پورا کام شروع ہو گیا ہے۔ اور یو اے والی جو ہے وہ 15 جولائی سے پہلے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی ٹارگٹ سیٹ کر لی ہے، اور اگلے چند دنوں میں یو اے کا ایک وفد بھی آ رہا ہے۔ اور یہ بھی شنید ہے کہ اسی جون کے پہلے اشرے میں اس میں قطر سے اور بحرین سے وہ بھی وفود آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اس حساب سے مگر سر پاکستانی آج بڑے اخباروں میں یہ بھی سرخی ہے کہ یہ نمبرز تو نظر آ جاتے ہیں، ایم او یوز کی تو بات ہو جاتی ہے، بٹ ٹل ٹوڈے چاہے وہ یو اے ای ہے چاہے سعودی عربیہ، دے آر ریلکٹنٹ ٹو انویسٹ اینی تھنگ ان پاکستان۔ ان پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کوئی ایم او یو سائن کرے اور اس میں عمل کرے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ باقاعدہ طور پہ جو ابھی جو سعودی عربیہ کا جو ڈیلیگیشن آتا ہے 50 بڑے تاجروں کا، اور ان 50 تاجروں میں سے تقریباً 32 کے قریب تاجروں نے اپنی فالو اپ کرنے کے لیے جو اپنے لوگوں کو یہاں پہ بھیجا ہے، جو کہ آج کل وہ مختلف ٹیمیں ان کی بات کام کر رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت سیریس ہو گئے ہیں، سیریس کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو گوادر کے اندر جو ریفائنری بننی تھی اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا۔ اور ایک اور بات میں آپ سے جلدی میں آپ سے بات کر دوں کہ ابراہیم رئیسی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو پائپ لائن تھی اس کا معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو بتایا بغیر جو پائپ لائن جو ہے اسے کنیکٹ کیا جائے، اس میں بھی کام شروع ہو گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مگر سر آج یہ نیوز بھی ہے کہ بہت سارے جتنے آپ کے کنٹریز ہیں وہ وعدے وعید تو کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انویسٹ نہیں کر پاتے، جس میں انہوں نے جو وجہ دی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات درکار ہیں، اور ان اصلاحات میں وقت لگے گا، اور سرمایہ کاری کے لیے منافع بخش سرمایہ کاروں کے لیے مسائل بہت سارے ہیں۔ نمبرز تو سامنے یہ کل کی خبر ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ایک کمیٹی نے جو جس میں وزارت خزانہ پیش تھی، انہوں نے وہ تمام مشکلات ہرڈل کو جو حل کرنے کے لیے بل پیش کیا، جو کہ اب ایک آرڈیننس کی شکل میں وہ اگلے 1-2 دن میں پاس ہو جائے گا، اور گویا پھر وہ اصلاحات جو ہے اسے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد۔ بہت شکریہ۔ گندم کا اسکینڈل دب گیا؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ گندم کا اسکینڈل جو ہے، گندم کے اسکینڈل کے اوپر بھی بات شروع ہوگی ہے۔ وہ نے کہا کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو محکمہ خوراک کے اوپر والے جو 10 آدمی تھے ان کو برطرف کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسے دبانے کے لیے فی الحال تو برطرف کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ جب بھول جائیں گے ان کو پھر سے بحال کر دیا جائے گا۔ مگر یہ دور تو پرائم منسٹر شہباز صاحب کا تھا اور جناب محسن نقوی صاحب کا تھا۔ both of them are enjoying best of the best positions, but at the end سفر تو پاکستان کے خزانے نے کیا اور پاکستانیوں نے کیا۔ یہ بالکل اب یہ ہے کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ لوگ سے بھولنے نہ دیں، اور اسے بھولنے دیں، اور باقاعدہ طور پر اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے عدالت کے بہت اندر۔ شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی۔
اس ملک کا یہی صورتحال ہے. اللہ کرے کہ اور میں اگین یہی کہتی ہوں کہ ہم ملک سے جب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کرے کہ ہم بھی اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں اور جو ہم کہتے ہیں ہمارے کال اور فعل میں تضاد نہ ہو. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بنا میں نے فوراً آپ سے جب ریکویسٹ کی تو آپ نے حامی بھر لی اور گو کہ مجھے 2 بار ریکویسٹ کرنی پڑی. بہت شکریہ فار یور پریزنس ان ٹوڈیز شو. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو 2 دفعہ نہیں، آپ آدھے منہ سے بھی کہتی تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. نہیں، آپ نے میں کہا آپ نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہلوایا. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آئی لو یو. تھینک یو ویری مچ.